بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب تو سینئر تجزیہ کار جو کبھی عمران خان صاحب کے بہت زیادہ خلاف ہوا کرتے تھے، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ خیبر پختونخوا تو ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چاہے فضل الرحمان صاحب نون لیگ کے ساتھ مل جائیں، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ مل جائے، چاہے یہ سب لوگ مل جائیں، جو مرضی کر لیں، اب یہ ساری جماعتیں، اب خیبر پختونخوا میں جو حالات بن گئے ہیں اور بنتے چلے جا رہے ہیں، یہ اب کسی کے قابو میں نہیں رہے۔ یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے حامی تجزیہ کار جس طرح سے چیخیں مار رہے ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں کہ جی یہ کس طرح سے وہاں پر ہو رہا ہے، یہ باجوڑ میں کس طرح سے چلے گئے، وہاں اور پارٹی کیوں نہیں کر سکتی اس طرح سے، یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس حد تک میں سمجھتا ہوں بددیانتی ہے کہ ایک طرف ایک جماعت کو کسی طرح سے بھی کوئی نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لوگوں پر پرچے ہوتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، پھر بھی ان کو یہ جلن ہے کہ جی وہ کس طرح سے اکٹھے ہو رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں۔ اب معاملہ ہے کوہاٹ کا، شہریار افریدی جن پر مقدمہ ہوا آپ سب کو پتا ہے۔ اب شہریار افریدی کا کہا جا رہا ہے کہ جی بدلہ لے لیا ہے کوہاٹ نے، بتا دیا ہے کہ کوہاٹ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے، شہریار افریدی کے ساتھ ہے۔ جس طرح لوگ آئے ہیں، آپ غور کیجئے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں کہ کوئی اس کے بارے میں سوچ نہیں رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہاں آنے میں خطرہ ہے۔ پہلے تو آپ پہنچ نہیں سکتے، رستے میں رکاوٹیں ہوں گی، اگر آپ پہنچیں گے تو اس کے بعد آپ پر پرچے ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ مشکلات ہوں گی، پھر بھی لوگ نکلے ہیں۔ کوہاٹ کہتے ہیں امڑ آیا، اور اس کے بعد جس طرح اب ہر شہر میں یہ ہو رہا ہے کہ شیر افضل مروت جس طرح پورے خیبر پختونخوا میں نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل ماحول ہی بدل دیا ہے۔ اب جہاں وہ جاتے ہیں پہلے ان کی گرفتاری کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، مگر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وہاں کا ایک رواج ہے، ایک روایت ہے، اور لوگ اس کو بڑی سختی سے اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ جی مہمان نہیں دیں گے، جان دے دیں گے کہ جی ہمارا مہمان ہے۔ اب آپ دیکھیں انور زیب خان، ان کے بھی ویڈیو آئی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، انہوں نے شیر افضل مروت کو بچا لیا، خود اپنی گرفتاری دے دی، آگے آ گئے۔ تو اب وہ گرفتاری کے بعد ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل یہ چیز تھی کہ شیر افضل مروت ہمارا مہمان تھا، اس کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے تھی، یہ ہماری بڑی بے عزتی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جناب وہ خیر و عافیت سے چلے گئے ہیں، وہ کوہاٹ پہنچ گئے۔ شیر افضل مروت اب ایک دم ایسے ہوتا ہے کہ غائب ہو جاتے ہیں جیسے، اور پتہ نہیں چلتا کدھر چلے گئے ہیں۔ کبھی ان کی کوئی تصویر آتی ہے، کبھی کوئی پیغام آتا ہے کہ جناب میں اس وقت دور دراز علاقے میں ہوں، پہاڑوں میں ہوں، لیکن مجھے اب اس کا مزہ آ رہا ہے، یہ میرے لیے مشکلات نہیں ہیں، سردی ہے، میں ایک نامعلوم مقام پر ہوں۔ پتہ چلتا ہے کہ جناب اس سے پہلے کہ پولیس ان کو پکڑے یا کوہاٹ میں پوری ناکہ بندی کرے، وہ پہلے کوہاٹ پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا خیال تھا چلو صبح کے وقت یا دوپہر کو کسی طرح آئیں گے، اور جب آئے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو آ گئی ہے، موٹر سائیکل پر چہرہ چھپایا ہوا، سر پر ٹوپی پہنی ہوئی، اور جناب وہاں پر پہنچ گئے۔ لوگ جس طرح والہانہ ان کا استقبال کر رہے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے پولیس کیا کرے گی؟ یہاں پر تو شیر افضل مروت نے یہ کہہ دیا ہے کہ آئی جی صاحب اگر آپ نے فسطائیت نہ بند کی تو پھر ہم آپ کے خلاف بھی، یعنی جو کنونشنز ہیں وہ باقاعدہ آپ کے خلاف ہوں گے، یعنی وہاں پر آپ کے خلاف نعرے بازی یا اس طرح سے ہم آواز اٹھائیں گے۔ لیکن جو نعرے لگے ہیں، شیر افضل مروت نے خود جو نعرے لگوائے ہیں وہ ہے جناب پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، بار بار جناب شہدائے پاک فوج زندہ باد، اور لوگ اس طرح سے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ماحول بنا کہ جناب ساڈا پلہ بھاری ہے، ساڈا پلہ بھاری ہے، وہ پلہ بھاری کا وہ کہہ رہے ہیں، اور نظر بھی آ رہا ہے کوہاٹ میں کوئی اور جماعت، ساری جماعتیں مل کر اس طرح کا ورکرز کنونشن کر کے دکھا دیں، ممکن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بھی نکل رہی ہے، نون لیگ بھی کوششیں کر رہی ہے، سب کر رہے ہیں، لیکن وہ بیٹھکوں سے باہر ہی نہیں نکل رہے۔ وہ اپنی پریشانی میں ہیں کہ جناب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح نکل رہے ہیں، وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی انتظامیہ ہے وہ ان کو پکڑے، گرفتار کرے، چاہے وہ کمشنری نظام ہے، چاہے پولیس ہے، جس کے بارے میں اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہہ دیا ہے کہ سب سے کرپٹ ادارہ پولیس ہے۔ اس کے بعد جناب دوسرے نمبر پر ٹھیکیداری، سارا یہ کرپشن، تیسرے نمبر پر عدالت، ہمارا عدالتی نظام، تیسرا سب سے کرپٹ ترین نظام پاکستان میں عدالتی نظام ہے۔ تو کیا پھر کہاں سے کوئی ریلیف لے گا؟ وہ فواد چودھری صحیح کہہ رہے ہیں، وہ جس طرح آج پیش کیا گیا اس پر سب نے کہا کہ اس طرح تو کسی دہشت گرد کو پیش نہیں کیا جاتا، وقت بند گاڑی، پولیس ارد گرد ہتھکڑیاں لگا کر، اور اس پر لوگوں نے بڑا دکھ کا اظہار کیا ہے کہ فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے یہاں تو کیس لگوانے کے لیے یا انصاف کے لیے مرنا پڑے گا، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے لیے اب بات ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کیس سے بچیں گے، وہ پتہ نہیں کوئی کھاد چوری کا شاید کیس تھا، تو کہتے ہیں اس سے بچیں گے تو اور کیس ڈال دیں گے، اور کیس ڈال دیں گے۔ مگر
لوگ اب اس چیز کا رد عمل دے رہے ہیں. اس پر ہوا یہ ہے کہ اب بات کوہاٹ سے خیبر پختونخوا سے آگے نکل چکی ہے. آج لاہور میں ایک ریلی نکالی گئی ہے, موٹر سائیکل پر نوجوان نکلے ہیں, گاڑیوں پر نوجوان نکلے ہیں. پتہ ہے کہ گرفتار کیا جا سکتا ہے, اس لیے کچھ نے چہرے چھپائے ہوئے تھے, پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا. تحریک صاحب کے جھنڈے نظر آ رہے تھے. تو یہ اب صورتحال کہا جا رہا ہے جی خیبر پختونخوا سے نکل کر مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی اب پنجاب میں بھی پہنچ رہی ہے. شیخ افضل مروت نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ابھی ہم اور شہروں میں جائیں گے اور پنجاب میں بھی جاؤں گا, اور کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ مجھ پر پرچے ہوں گے, مجھے گرفتار کرنے کی کوشش ہوگی, کر لو جو کرنا ہے. اب جناب سر پہ کفن باندھ دیا ہے. وہ تو بہت زیادہ جذباتی باتیں کر رہے ہیں. یہ حالات بنتے نظر آ رہے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی میں نے بتایا کہ اب یہ پولیٹیکل پارٹیز جو سمجھ رہی تھی جناب ہم یہ اس کو بین کر دیں گے, بلہ بھی چھین لیں گے, سارا کچھ کر دیں گے, تو سارا کچھ ہم اپنے قابو میں لے آئیں گے, وہ نہیں ہو پا رہا. خیبر پختونخوا کی تو کہانی آپ سمجھیں کہ بھائی گئی ان کے ہاتھ سے. اور عمران خان کا اس وقت جو بیان ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے, لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگ پیدا کیے, ایک پٹھان ہے, ایک دوسرے انسان ہے. تو یہ پٹھانوں کو آپ جتنا دبائیں گے, جتنا ان پر جبر کریں گے, جتنا ان کو آپ دبانے کی کوشش کریں گے, یہ اتنا ابھریں گے, یہ اتنا ریئیکٹ کریں گے. اب اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ نوجوان کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, پولیس والوں کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ ہمارے بزرگ ہیں, لیکن قانون اور آئین کی بات نہ کریں. آپ قانون اور آئین کو تو اس وقت بالکل برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے, تو ہمیں تو کوئی اجازت نہیں مل رہی. باقاعدہ بتا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ نکل رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں. پھر موازنہ دیکھیں آپ کہ ان کے جلسے ہوتے ہیں جن کو حکومت میں لانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے, ان کے جلسوں میں کھانا بھی ہے, ان کے جلسوں میں کرسیاں بھی ہیں, ان کے جلسوں میں جناب ٹرانسپورٹ بھی ہے آنے جانے کے لیے, ہر طرح کی سہولت ہے. پولیس کہہ رہی ہے, یہ بھی ویڈیو آئی ہے کہ بلاول کے جلسے میں پولیس کہہ رہی ہے آؤ آؤ, لوگوں کہہ رہی ہے, اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. یہاں پر پولیس روک رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, کرسیاں بھی نہیں ہیں, کھانا تو دور کی بات ہے, ٹرانسپورٹ تو مہیا کرنا دور کی بات ہے, کوئی کرسیاں بھی نہیں, اور لوگ کھڑے ہیں, پتہ نہیں کتنی دیر کھڑے ہیں. پھر جب شیخ افضل مروت کوہاٹ سے جا رہے ہیں اس کے مناظر دیکھنے والے ہیں کہ جناب لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے, وہ گاڑی کے ارد گرد کے ان کو بحفاظت یہاں سے ہم دوسری جگہ پر پہنچا سکیں. یہ صورتحال ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی پولیس بے بس, لیکن پولیس شاید کو بڑا ایکشن کر کے شیخ افضل مروت کو گرفتار کرے, اور پھر پتہ نہیں اگلی گرفتاری پھر وہ لوگوں کے سامنے نہ ان کو آنے دے جو ہم دیکھ رہے ہیں. مگر اس سے ہوگا کیا؟ کوئی اور نکل آئے گا. جس طرح کہا گیا جی یہ شیخ افضل مروت عمران خان ثانی بن گیا ہے, پھر کوئی شیخ افضل مروت ثانی بن جائے گا. یہ تو ایک سرپرائز پیکج ہے. آپ دبائیں گے, ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی نوجوان نکل آئے گا, پھر کیا کریں گے, اور پھر کس طرح آپ چیزوں کو کنٹرول کریں گے؟ یعنی سینٹرل لیڈرشپ ہو, ابھی بھی شیخ افضل مروت ہیں, وہ جا رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا وہ جس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو جب آپ اس کو پھیلا دیں گے, اس کو آپ یہ کوشش کریں گے لوگ ٹکڑوں میں جناب اس کو بانٹ دیں گے کہ کوئی سینٹرل لیڈرشپ نہ ہو, تو کہیں مسئلہ زیادہ بگڑ نہ جائے, آپ کے لیے زیادہ مسائل نہ کھڑے ہو جائیں. یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا بنے گا. اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جناب خیبر پختونخوا سے ابھی سوات سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر نون لیگ کے سینئر رہنما چھوڑ کر جا رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ جناب ہم تو جا رہے ہیں یہ نون لیگ کو چھوڑ کر. تو یہ اب حال یہ ہوا ہے کہ اب دوبارہ پرویز خٹک کو میڈیا میں آنا پڑا ہے, دوبارہ بات کرنی پڑی ہے. اور ابھی وہ شہزاد اقبال صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ نظر آئے پریزنس, ان کو بتائیں کہ بھئی یہ تو لے دے گیا ہے یہ شیخ افضل مروت, یہ تو سارا معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. تو اب وہ بھی آ گئے ہیں جناب میدان میں اور ذرا پریزنس اپنی شو کریں. پرویز خٹک نے کہا ہے کہ جی یہ تو عمران خان کسی پر اعتبار نہیں کرتا تھا, یہ تھا وہ تھا. تو اس پر شہزاد اقبال صاحب نے بہت زبردست بات کی, انہوں نے کہا جی وہ صحیح اعتبار نہیں کرتا تھا, جس طرح آپ سب لوگ چھوڑ کر گئے ہیں, ذرا سا مشکل وقت آیا تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ صحیح آپ لوگوں پر اعتبار نہیں کرتا تھا. تو اب لگتا یہ ہے کہ کوہاٹ کے لوگ ہوں, آپ خیبر پختونخوا کے جتنے بھی علاقوں میں آپ دیکھ لیں, وہ اب نکل پڑے ہیں. وہ اب چاہے شہریار افریدی کا جس جگہ سے تعلق ہے اگر کوہاٹ سے, تو وہ بدلے میں نکل رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جناب یہاں اب آپ یہ ریگنگ کی, 2 نمبری کی, یہ کہ آپ کہیں کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ آپ کسی طرح سے فری اینڈ فیئر تو دور کی بات ہے, آپ بڑے پیمانے پر دھاندلی کر کے کچھ کر لیں گے, ممکن نظر نہیں آ رہا. تو اب یہ جس طرح سے لوگ نکلے ہیں, انہوں نے آپ یہ سمجھا کہ جی عمران خان صاحب چاہے جیل میں ہیں, لیکن لوگوں نے چیزیں اس طرح سے اپنے ہاتھ میں لی ہیں کہ عمران خان کے نہ ہونے کے باوجود کوئی بھی لیڈرشپ اگر سامنے آ رہی ہے تو لوگ اسی طرح نکل رہے ہیں, پہلے سے زیادہ جذبے سے نکل رہے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ اب جب بھی الیکشن ہوئے, چاہے فری اینڈ فیئر نہ ہوئے,
تب بھی یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اتنا اب امپیکٹ آ رہا ہے, اتنا زیادہ رد عمل آ رہا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا چیزوں کو مینیج کرنا. اور اب یہ بھی بات ہے کہ جی پنجاب کی بات کی جا رہی ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں بھی ریلیز نکلنا شروع ہو گئی ہیں, تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ شاید وہ ریئیکشن جو کے پی میں نظر آ رہا ہے وہ یہاں بھی نظر آ رہا ہے, یہاں بھی لوگ گرفتار ہیں, مگر جب ووٹ کی باری آئے گی تو پھر کیا کریں گے. تو یہ تو ایک انجانا خوف ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اگر سارے لوگ اسی طرح خیبر پختونخوا کے نکل آئے, جو کہ ابھی ساری رپورٹس یہی ہیں, سارے سرویز اس طرح بتا رہے ہیں, ہر طرف سے یہی رپورٹس ہیں کہ جناب یہ فرق بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے نون لیگ بکھلائی پھر رہی ہے, چاہے آئی پی پی کو ساتھ ملائیں جو مرضی کریں, ان کو لگ رہا ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. لوگوں نے عمران خان کو جیل میں بھیجنے کا بدلہ لے لیا ہے, اپنا رد عمل دے کر اپنا فیصلہ انہوں نے ابھی سے سنا دیا ہے. ان کو انتظار ہے کہ جناب آپ الیکشن ہو جانے دیں تو پھر ہر چیز آپ کے سامنے ویسے بھی آ جائے گی. اللہ حافظ.